اور اب بتائیں کہ کراچی سے قومی اسمبلی کے حلقہ نے 245 میں ضمنی الیکشن پولنگ کا وقت شروع ہو گیا ہے، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گا۔ 15 امیدوار مد مقابل ہیں، 263 پولنگ اسٹیشنز اور 1052 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، جن میں سے 60 حساس اور 203 انتہائی حساس ہیں۔ سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ حلقے میں مجموعی ووٹرز کی تعداد 5,15,037 ہے۔ پی ٹی آئی کے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے انتقال کے بعد یہ نشست خالی ہوئی تھی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ آج نیوز کامران شیخ سے۔ کامران، پولنگ کا عمل شروع ہو گیا، یقین طور پر آج اتوار کا دن ہے، چھٹی بھی ہے، ابھی کیسی صورتحال ہے؟ عملہ پہنچ چکا ہے؟ بالکل شرجیل، آج یہاں پولنگ اسٹیشنز میں عملہ پہنچ چکا ہے، جو پولنگ ایجنٹس وغیرہ ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں، لیکن کیونکہ 8 بجے پولنگ کا وقت مقرر تھا، اب تک ووٹرز اس لیے شاید نہیں آ سکے کہ آج کیونکہ اتوار کا دن ہے اور ہم جس حلقے میں موجود ہیں یہاں پر ابھی ہم نے دیکھا کہ جو سیاسی جماعتوں کے اراکین ہیں وہ تو یہاں پر موجود ہیں، اندر تمام انتظامات مکمل ہیں، سیکیورٹی کے بھی خاص بہتر انتظامات ہیں، جو بتایا گیا ہے 2,500 سے زائد تقریباً نفری پولیس کی تعینات کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ رینجرز کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں۔ 263 پولنگ اسٹیشنز ہیں اس حلقہ این 245 میں، جو کہ ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی، اور ان 263 پولنگ اسٹیشنز میں 203 کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ 2,15,000 سے زائد ووٹرز ہیں جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر اس حلقے کی بات کی جائے تو 1052 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں، لیکن جو پولنگ کا وقت ہے صبح 8 بجے سے شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے یہ پولنگ جاری رہے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جو مختلف جو پولنگ اسٹیشنز ہیں جو اسکول اور کالجز میں بنائے گئے ہیں ان کا بھی ہم نے وزٹ کیا، لیکن ابھی تک جو ووٹرز ہیں وہ ہمیں دکھائی نہیں دیے۔ یہ امکان ہے اس بات کا کہ ووٹرز جو ہے وہ 10 بجے 11 بجے کے بعد زیادہ نظر آئیں گے، لیکن اس وقت کیونکہ سنڈے ہے اس لیے جو ہے وہ ووٹرز کی تعداد کم ہے، لیکن پولنگ کا وقت باقاعدہ جو الیکشن کمیشن کا شیڈیول ہے اس کے مطابق وقت شروع ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک ہے، کامران اپڈیٹ کیجیے گا آپ کس پولنگ اسٹیشن پہ موجود ہیں اور یہاں کی کیا صورتحال ہے؟ لیکن جنہ ٹاؤن کا یہ علاقہ کہلاتا ہے اور جمشید روڈ سے نیئرسٹ ہی ہے، اندر ہم نے جا کر پولنگ اسٹیشن کی جو صورتحال دیکھی ہے تو یہاں پر جو پولنگ کا عملہ ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ ہے، وہ اپنے طور پر یہاں تیار ہے، بیلٹ باکس وغیرہ سمیت تمام چیزیں یہاں پر موجود ہے۔ البتہ یہاں سے چند ہی قدم کے فاصلے پر ایک اور اسکول ہے جو کہ گورنمنٹ گرلس کالج بھی ہے، گورنمنٹ سیکنڈری اسکول بھی ہے، وہاں پر جب ہم گئے تو بجلی کا انتظام تو موجود تھا، لیکن لائٹس وغیرہ کا انتظام وہاں پر نہیں تھا۔ وہاں فین تو چل رہے تھے، لیکن جو لائٹس ہیں اس حوالے سے ہم نے وہاں جو عملہ تھا ان سے پوچھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انتظامات کر رہے ہیں۔ تو ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کہیں کہیں اسکولوں میں جو ہے کیونکہ سرکاری اسکولز ہیں وہاں پر فیسلٹیز کم ہوتی ہے، تو وہاں پر انتظامات میں کچھ کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف اطراف میں جو مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان کے کیمپس بھی لگے ہوئے ہیں۔ جو اصل مقابلہ بتایا جا رہا ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے محمود باقی مولوی اور ایم کیو ایم پاکستان کے محیط انور، ان دونوں کے مابین جو ہے وہ مقابلہ بتایا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو 15 امیدوار ہیں ان 15 امیدواروں میں آزاد امیدوار کے طور پر ایم کیو ایم کے سابق سربراہ ڈاکٹر فاروق ستار بھی شامل ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان اس میں حصہ لے رہی ہے، جبکہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی نے جو ہے وہ ایم کیو ایم کی سپورٹ کی ہے۔ تو اس طرح اوور آل اگر دیکھا جائے تو اس حلقے میں ووٹرز کی تعداد کافی زیادہ ہے۔ اگر 2018 کے الیکشنز کی ہم بات کریں تو 2018 کے الیکشنز سے لے کر اب تک ان 4 سالوں میں تقریباً 71,000 سے زیادہ ووٹرز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ کچھ لوگ جو نقل مکانی ہوئی ہے یا کچھ لوگ جو کہ جن کی عمر جو ہے وہ 18 سال ہو چکی ہے، تو اس طرح ان ووٹرز میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ اور 2018 کے جو الیکشنز تھے جس میں ڈاکٹر عامر لیاقت کو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ٹکٹ دیا گیا تھا اور وہ یہاں سے اس حلقے سے جیتے تھے، اور پھر ان کے انتقال کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی تھی۔ یہ الیکشن 27 جولائی کو شیڈول تھے، لیکن برسات کی باعث اس الیکشن کو ٹھیک ہے کامران اپڈیٹ کیجیے گا آج جو حلقہ این 245 ہے کن کن علاقوں پر مشتمل ہے؟ اوور آل اگر شرجیل ہم بات کریں تو سولجر بازار اس میں آتا ہے، جمشید ٹاؤن اس میں آتا ہے، اس میں بزرٹا لائن شامل ہے، لائنزیریا کا علاقہ ہے، بادر آباد ہے، خاصا بڑا حلقہ ہے کیونکہ این 245 کا، اور اس بڑے حلقے کے اندر اس لیے تقریباً 2 لاکھ سے زائد جیسا میں نے آپ کو بتایا ووٹرز ہیں، اور 263 پولنگ اسٹیشنز ہیں، 1052 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے ہیں۔ تو اطراف کے جو چھوٹے علاقے ہیں جس میں حیدرآباد کالونی بھی آتی ہے، اس میں جیل روڈ بھی اس میں شامل ہے، اس میں شرف آباد کا علاقہ بھی شامل ہے، جمشید ٹاؤن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سولجر
بازار کے جو اطراف کا جو ایریا ہے بزرٹا لائنز ایریا تمام علاقے شامل ہیں، کیونکہ جو لائنز ایریا اور بزرٹا لائن کا جو علاقہ ہے اس کو ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ خاصا حساس رہا، یہاں پر ایک مخصوص سیاسی جماعت کا جو ہے وہ اثر و رسوخ بھی رہا، اور ساتھ ہی ساتھ اس وجہ سے یہ چند علاقے ہیں جن کو انتہائی حساس قرار دیا گیا ہے، اور جس علاقے میں ہم موجود ہیں یہاں پر بھی جو ہے مختلف سیاسی جماعتوں کا ماضی میں جو ہے وہ ہولڈ رہا ہے، لیکن چند ایسے مخصوص علاقے ہیں جہاں پر جو ہے وہ ماضی میں کلیش کی کیفیت بھی رہی ہے اور اس طرح کے واقعات بھی ہوتے رہے ہیں، جیسے کہ لائنز ایریا کی اگر ہم بالخصوص بات کریں، بزرٹا لائن کی بھی بات کریں تو یہاں کچھ کنجسٹڈ علاقے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہاں پر جو گورنمنٹ کے یا پرائیویٹ اسکولز جن کو پولنگ اسٹیشنز بنایا گیا ہے وہاں پر سیکیورٹی کے ہم نے دیکھا کہ بہتر انتظامات کیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی کی طرف سے یہ بتایا گیا تھا کہ 2500 سے زائد پولیس کے اہلکار موجود ہوں گے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ رینجرز کے اہلکار بھی یہاں پر موجود ہیں اور جو ہے وہ خاصی بہتر نظر رکھی ہوئی ہے، اور حلقے میں یہ ہمیں بتایا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے کہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں وہاں پر سی سی ٹی وی کیمراز لگائے گئے ہیں۔ بظاہر تو ممکن نظر نہیں آتا کہ ہر پولنگ اسٹیشن میں سی سی ٹی وی کیمراز ہوں، لیکن جو رہے تھے پولنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے جو کہ بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہے گا۔ اتوار کا دن ہے اور ابھی مجموعی طور پر اگر عوام کی بات کی تو ابھی تو نہیں عوام نکلی، لیکن تاحال جو امیدوار ہیں وہ بہت زیادہ پر امید بھی ہیں۔